کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عقائد عطا کیے جس کا ماننا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، جن میں سے آج ہم بات کریں گے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور اسلامی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عظمت اور شان عطا کی، اور اس میں اسلام کا کیا نظریہ ہے اور مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب رسول ہیں، اور آپ کے نانا جان حضرت عمران بن ماسان یہ بیت المقدس کے امام تھے، ان کی زوجہ حنہ بنت فاقوزہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میں منت مانتی ہوں جو مجھے تو اولاد دے جو میرے پیٹ میں ہے وہ خالصتاً تیری ہی خدمت میں ہے، فتقبل منی، یا اللہ اسے قبول فرما۔ یہ انہوں نے منت مانی حضرت عمران کی زوجہ حنہ بنت فاقوزہ نے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا تو ان کو بیٹی عطا کی۔ انہوں نے عرض کیا، فلما ودعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، یا اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ جنی، ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ فرمایا وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یہ جناب مریم علیہ السلام تھیں، اپنے زمانے کی خواتین عورتوں میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے لی، چونکہ حضرت عمران اور ان کی زوجہ کا وصال ہو گیا، تو عیشہ بنت فاقوزہ جو حضرت مریم کی خالہ تھی، انہوں نے ان کی تربیت کی اور ان کو کفالت میں لیا۔ اس طرح مریم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو جب وہ جوانی کو پہنچی، پروردگار نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جس وقت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے کہا آپ کا بیٹا ہوگا، تو انہوں نے کہا میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ہی آیت نمبر 45 میں ذکر کیا، اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے ایک کلمہ کی، بکلمۃ من، اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو جب انہوں نے عرض کیا، رب انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کہاں سے ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ رب کا فیصلہ ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ فیصلہ کر دے تو کہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی ظاہر کرنے کے لیے جناب مریم علیہ السلام کے توسل سے ان کو دنیا میں بھیجا۔ وہ اللہ کے اعلیٰ ترین رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار معجزوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کے معجزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے کہایت طیر، ایک پرندے کی صورت،
فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو معجزات دیے۔ وابرئ الاکمہ، آپ نے کہا میں شفا دیتا ہوں اس کو جو مادرزاد اندھا ہو، والابرصا، کوڑ کے مرض میں سفید داغ والا، واحیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اللہ نے ان کو ایسی خبریں عطا کی، فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم گھر میں کھا کے آئے ہو اور جو گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور پروردگار نے ان کو یہ شان عطا کی، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انہوں نے احکام الہی پہنچائے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب نے توحید کا پیغام دیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کو جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا انالیسز کرتے ہیں، تو انبیاء کرام نے جو عقائد کی تبلیغ کی، اس میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ جو مشترک ہے وہ ہے عقیدہ توحید، سب نبیوں نے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، انہوں نے بھی اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں کہا، عقیدہ توحید کی بات کی، توحید کا درس دیا۔ لیکن انبیاء کرام کے معاملات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں نے اپنے اپنے نظریات خود بنا لیے، جن میں سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر ماننے والے، انہوں نے بھی کچھ اپنے نظریات بنا لیے، جو کہ نظریات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ میں نہیں تھے۔ مثلا اگر ہم کرسچینٹی کا انالیسز کریں تو ان کے بہت سے فرقے ہیں، بہت سے نظریات کے حامل افراد ہیں۔ ان میں ایک پرانا فرقہ کیتھولک ہے، اس کے بعد کیونکہ کیتھولک میں پاسٹر کو، پادری کو ایک مقدس مقام دیا گیا، اس کے بعد مارٹن لوتھر نے ان سے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، ایک نیا فرقہ بنا پروٹیسٹنٹ، اور اس کے بعد پھر اس کے ایک اور شیپ بنی آرتھوڈکس کے نام سے۔ پاکستان میں زیادہ کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ ہیں۔ ان کے دو طرح کے نظریے ہیں، ان میں سے ایک نظریہ ہے عقیدہ تثلیث۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا تین چیزوں سے مرکب ہے، نعوذ باللہ، باپ، بیٹا، روح القدس۔ باپ سے مراد اللہ کی ذات، بیٹے سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے مراد یہ جبریل امین لیتے ہیں۔ ان کے یہ نظریے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رد کیا، یہ اس کو ٹرائنٹی کہتے ہیں، عقیدہ تثلیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تحقیق انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تین میں ڈیوائیڈ کرنا یہ درست اور جائز نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ اسلام نے تصور دیا اور عقیدہ بتا دیا کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد عقیدہ تثلیث کی روح سے انہوں نے بیٹا مراد لیا، نعوذ باللہ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک تصور قائم کر دیا۔ اسی طرح روح القدس، پاک روح، اس سے مراد الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح کا عقیدہ بھی چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ اس میں ہے حلول و تجسیم، مسیحیت کی مصلوبیت، مسیح کی حیات ثانیہ اور کفارہ۔ یعنی ان کا یہ تصور ہے کہ نعوذ باللہ خدا اپنی خدائی صفات کو ترک کیے بغیر حضرت عیسیٰ کے وجود میں ظاہر ہو گیا، نعوذ باللہ۔
یسوع مسیح 30 برس کی عمر تک تو ایک بشر تھے، بعد میں ان کو خدائی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو یہ جو تصور ہے یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ ابنیت کا تصور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اور اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور سارے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اب یہ جو ان کے تصورات ہیں یا حیات مسیح ثانیہ کہ مسیح کو صلیب پر مار کر دفن کر دیا تو تیسرے دن دوبارہ جی اٹھے اور حواریوں سے آ کے بات کی اور پھر یہ آسمان میں چلے گئے اور یہ اب بھی زندہ موجود ہے، یہ ان کا تصور انہوں نے قائم کیا۔ اور اسی طرح کفارہ کے بارے میں کہ کفارہ کہ آدم گناہ گار ٹھہرے نعوذ باللہ اور گناہ کی وجہ سے خدا کی رحمت سے دور ہوئے، تو پھر خدا کی صفت کلام اس لیے انسانی جسم میں آئی کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت کے قریب کرے، اور انہوں نے نعوذ باللہ یہ تصور قائم کیا۔ اب آئیے اسلام کی روح سے ان تمام تصورات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان تصورات کا رد کیا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اللہ کے قرآن سے آج ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم، فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدو، تو اللہ کی عبادت کرو۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا اقرار کیا ہے، اپنی ربوبیت کی نفی کر دی ہے کہ جو ان کو خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا، یہ دونوں تصور کو رد کر دیا۔ اس میں نصارہ کا رد ہے، فرمایا فاعبدو، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا۔ اور پروردگار نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کفر پہ پایا، قال من انصاری الی اللہ، تو وہ بولے کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو انہوں نے حواریوں نے ان سے یہ کہا۔ لیکن جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ میں مشغول ہوئے تو اس وقت یہودیوں نے ان کو سولی دینے کا ارادہ کیا۔ انبیاء کرام جتنے بھی دعوت و تبلیغ پر آئے ان کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا ضرور رہا۔ اور یاد رکھیے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں مصروف تھے تو یہودیوں نے اور ان کے جو کچھ لوگ قریب تھے مل کر ان کو دھوکہ دیا۔ کیا دیا جی؟ دھوکہ۔ اس کا مطلب جو قریبی ہیں وہ زیادہ اکثر دھوکے میں بندے کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَكَرُوا، اور کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا، دھوکے سے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ یعنی ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کمرے میں لاتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں، سولی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، دھوکہ کیا ان کے ساتھ، اور ایک شخص کو اس کام پہ مقرر کر دیا کہ تو کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہلا پھسلا کے لے کے آ۔ اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمرے میں لے کے آئے کہ ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یہ جو تمہیں سولی پہ چڑھانا چاہتے ہیں نا تو یہ تمہیں سولی پہ نہیں چڑھا سکتے، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا،
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا. اللہ نے ان سے وعدہ کیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں آئے تو وہ شخص جو آپ کو اس دھوکے میں لے کے آیا وہ بھی کمرے میں تھا. تو فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے کے روشن دان سے نکال کے آسمان پہ لے گیا. اب وہ جو بندہ کمرے میں تھا جو آپ کو لایا، اس کو شباہت عیسیٰ دے دی گئی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت میں انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہیں. جب وہ کمرے میں آئے تو ان کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا. اب یہودیوں نے کہا کہ شاید یہی عیسیٰ ہیں، انہوں نے اس کو اوپر سولی پہ چڑھا دیا. تو گرامی قدرات یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن آسمان پہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی جلوہ فرما ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آسمان پر عزت کے مقام پہ ہیں اور ان کو ابھی بھی موت نہیں آئی، بغیر موت کے زندہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، قرب قیامت ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تشریف لائیں گے، صلیب جو آج نشان ہے عیسائیوں کا اس کو توڑ دیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوگا. ابھی بھی آپ زندہ ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ سے وعدہ کیا انی متوفی کا. اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو پوری عمر تک پہنچائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا، بلکہ آج بھی آسمان پہ زندہ ہیں. پھر تشریف لائیں گے، پھر نکاح ہوگا، 40 سال تک رہیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ہیں، وسط میں میری اہل بیت میں سے امام مہدی ہے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہونے والا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد اس کا جو منارہ ہے اس پر وارد ہوں گے. یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز کے لیے مصلی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور ادھر سے جناب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فرشتوں کے پروں کے درمیان ایسے آ کے منارے پر نیچے آئیں گے. تو اقامت کہی جاری ہوگی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. تو اسی دوران آگے بڑھیں گے تو جناب امام مہدی علیہ السلام فوراً آگے بڑھ کر انہیں مصافحہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے جی آئیے آپ نماز پڑھائیے. تو وہ کہیں گے نہیں جی نماز آپ پڑھائیں گے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسے نماز نہیں پڑھائیں گے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے نبی آ گئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا دور آ گیا. آپ مہر ثبت لگائیں گے اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن اب آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، اس لیے نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھ یہ اظہار ہوگا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آپ کا جہاں گنبد خضرا ہے وہاں جو جگہ باقی ہے اسی حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اپنی پوری عمر گزارنے کے بعد دفن ہوں گے. یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا. گرامی قدرات، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں ان کا سامنا مشرکین سے تھا، اس لیے وہاں زیادہ تر آیات جو مکی اتری ہیں ان میں عقائد کا بیان ہے، مشرکین کا رد ہے. ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ عبادات کرو، اس کے ساتھ عقائد کی بات کی تو بنیادی چیزیں وہاں عقائد تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ان کا سامنا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. دین اسلام میں آزمائشوں کا آنا اور ان مشکلات کا آنا یہ ایک فطری عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ پر اسی طرح ڈٹے رہے. نجران کے عیسائیوں نے پروگرام بنایا کہ ہم جاتے ہیں اور مسلمانوں پر اپنی دولت، روب اور دبدبہ
اپنی دولت اور پیسے کا جھاڑتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں کچھ لوگ وہ اس ذہن میں ہوتے ہیں شاید ہمارا منصب اور مقام یا دولت اور پیسہ کسی کو مروب کر دے گا، تو یہ تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کہا مروب ہونا تھا۔ اب نجران کے عیسائی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہاں بعض لوگ مغالطہ کھاتے ہیں اور بین المذاہب بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی عیسائیوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دینی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آج اصل میں یہ بات کہنے والے بھی لوگ نہیں رہے، اب دور ہی ایسا آ گیا۔ سوری، غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز عصر پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران کیسے اجازت دیں گے؟ وہ لوگ آئے، گھوڑے بڑے بڑے مہنگے لے کے آئے، ٹک ٹک کرتے، تو مسجد نبی کے سامنے رکے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی پہلے سے نماز عصر میں مشغول تھے، تو نماز میں مشغول دیکھ کر انہوں نے ایک طرف منہ کیا اور خود ہی بغیر اجازت کے عبادت شروع کر دی، اجازت نہیں لی۔ ٹھیک ہے، یہ جو کہا جاتا ہے، اور اس پر بعض لوگ دلائل دیتے ہیں، چونکہ ہمارا کام بھی ریسرچ اور تحقیق سے ہے، تو ہم نے اس پر جب تحقیق کی تو فقہا کے جو نظریات ملے، خاص طور پہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں اس کی تصریح فرماتے ہیں۔ پر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو عبادت میں پایا، فرمایا یہ ایسے ہی تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے پایا، تو اس کو نہیں پتا تھا، تو سرکار نے روکا نہیں، میں اب ایسے نہ روکو۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیار سے جا کے سمجھایا کہ یہ پاک جگہ ہوتی ہیں اور یہاں ایسا نہیں کرتے، تو اس کی کاؤنسلنگ کی تو وہ سمجھ گیا۔ تو ایسے ہی حالت فرماتے ہیں جیسے اس کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس وقت اس حالت میں نہیں روکا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں روکا۔ جب یہ عبادت سے فارغ ہوئے اور آ کے بیٹھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں جی ان کو بھی اپنے مساجد میں بلائیں تو یہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر یہ کیسی سملیرٹی ہو گئی؟ ہاں، آپ ان کے ساتھ گفتگو ضرور کریں، بات کریں دلائل سے، لیکن شان و شوکت اسلام کی ظاہر ہونی چاہیے۔ اس لیے ایسی تقریب میں جانا یا ایسی جگہ کہ جس میں اسلام کی شان و شوکت ظاہر نہیں ہوتی تو وہاں جانا درست نہیں ہے۔ ہاں، معاشرے میں وہ لوگ رہتے ہیں، آپ ان کے حقوق کے اعتبار سے ان کے ساتھ آپ کوئی اچھا معاملہ کر لیں، ان کو پیسے دے دیں گے بھی ٹھیک ہے اپنی خوشیاں منا لو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہبی تہوار میں ہم شامل ہوں یا ان کے مذہبی تہوار کو ہم سیلیبریٹ کریں، اس لیے کہ ان کے نظریات اور ہمارے نظریات میں بہت سا فرق ہے۔ اب یہ جو نجران کے عیسائی تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ آپ نے کہا جی نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اس کے کلمے ہیں جو کنواری بطول عذراء کی طرف سے القاء کیے گئے، جناب مریم علیہ السلام۔ نصارہ کو سن کو یہ بڑا غصہ آیا، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی بغیر باپ کا انسان دیکھا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا انہوں نے رویہ اپنایا۔ وہ سارے عیسائی اکٹھے ہو کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ روب ڈالنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات میں نہیں آئے، روب میں نہیں آئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو وہ غصے میں آ گئے۔ تو کہا پھر حضرت عیسیٰ کہ آپ ان کے والد کا نام بتائیے، نعوذ باللہ۔ ان کا انداز یہ تھا، تو اللہ نے ان کا جواب دیا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی کہاوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کے والد کا نام بتاؤ، تم مجھے حضرت آدم کے امی ابو کا نام بتاؤ۔ ان کے طوطے اڑ گئے سارے، جناب عیسیٰ کی تو والدہ ہیں۔ اللہ فرماتا خلقہ من تراب،
اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، جب کہا ہو جا تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. حق کس کی طرف سے ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب باطل کتنا ہی خوبصورت ہو کے آ جائے، باطل کتنا ہی اپنے آپ کو مضبوط سمجھے، وہ دولت پیسے کر و فر منصب کی وجہ سے، لیکن یہ پیسہ دولت کر و فر اس باطل کو حق ثابت نہیں کر سکتا. حق حق کی ہے. اب حق کیسے ثابت ہوا؟ جب یہ لاجواب ہو گئے نا کہ آدم کے امی ابو کا نام نہیں ہے، تو اب سوال کرنے لگے طرح طرح کے. جی جنت میں پہلے کھانے کو کیا دیا جائے گا، بندے کی تشبیہ کیا ہوتی ہے. اب یہ کوئی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 62 میں ارشاد فرمایا، 61 میں اور پھر آگے 62 میں اس کی تفصیلات آ گئی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آپ ان سے بحث نہ کریں. فقل، ان کو کہو تعالو، آ جاؤ، تم آ جاؤ. ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، وابناکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ونسانا، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، ونساکم، تم اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا، اور اپنی جانیں ہم لاتے ہیں، وانفسکم، تم اپنی جانیں لاؤ. آؤ پھر ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، اٹھاؤ دونوں ہاتھ اور اللہ کی بارگاہ میں بات کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آؤ آؤ بھائی. جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ ظاہری بات ہے انکار تو نہیں کر سکتے تھے، مباہلہ کی آیت پڑھ کے سنائی تو اب وہ مشورہ کرنے لگے. انہوں نے کہا جی ہم کل آپ کو جواب دیں گے. اچھا، اب وہ جمع ہوئے، ان کے سارے جو بڑے بڑے عالم تھے ان میں سے ایک شخص تھا عاقب. اس نے کہا عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی بہت بڑا عالم تھا. اس نے کہا جماعت نصارہ تم پہچان تو چکے ہو ہیں یہ اللہ کے سچے نبی. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں حق جان کے بھی صرف یہ ہے کہ ساڑی پاگ تھلے نہ ہو جائے، کہتے ہیں یہ سچے نبی. اگر تم نے مبالغہ کیا ہلاک ہو جاؤ گے. اب اگر نصرانیت پہ قائم رہنا چاہتے ہو ان کو چھوڑو، دوڑو، گھر چلتے ہیں. یہ انہوں نے یہ مشورہ کیا. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں جناب امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے. جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ ایسے انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں. ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ. ان کا نام آ جائے سب کی گردنیں جھک جائیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آ رہی ہیں. ان کے ساتھ مولا المسلمین شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ بھی آ رہے ہیں. 5 تن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، سیدہ پاک بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. جب یہ 5 تن پاک نکلے اس شان سے تو ہمارے آقا نے ننھے حسن و حسین کو کہا جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تم بھی ننھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. خدا کی قسم اس پر قربان جائے کیا منظر ہوگا. ایسے 5 تن پاک ہے اور نور ایسے برس رہا ہے. آج اسلام کی شوکت کا اظہار ہونا ہے، آج حق کی صداؤں کو ثابت ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں امام علی مقام کو اٹھایا، دست مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے، سیدہ پاک بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان سب سے کہہ رہے ہیں جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے. اب نجران کے سب سے بڑے جو پادری نصرانی انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اے جماعت نصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی بھی دعا کریں اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا.
اب اس نے کہا ان سے مبالغہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے میدان میں، یہ سارے بھاگ گئے، یہ مبالغے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ میں آؤ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، یہ بتا دیں وہ بتا دیں یہ کر دیں، وہ چھوڑو ان کو، آؤ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج پتہ چل جائے گا حق پہ کون ہے۔ آخر کار جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا یہ بھاگ گئے، پھر آپ نے پیشن گوئی کی، میں اگر یہ میرے سامنے کھڑے ہوتے سب مر جاتے، سال کے اندر اندر ساری دنیا سے ختم ہو جانا تھا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے معافیاں مانگنے لگے اور پھر جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مبالغہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیا جاتا اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، 1 سال کے عرصہ میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اس روئے زمین پر ایک ہی دین سچا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اب اگرچہ وہ جتنا مرضی اس بات کو محسوس کریں، سمجھیں اور وہ اس بات کو طول دینے کی کوشش کریں، لیکن یہ حق نے ثابت کر دیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اس مقام پر ہم سب کو یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی میں حلول نہیں کر گیا، کوئی بیٹا نہیں، کوئی دوسرے کے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ جس نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوگا، دوسرا اس کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ تصور ہم سب نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، دنیا میں ایک ہی سچا دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ یہ اپنی عظمتوں کو منوا چکا ہے، اہل حق نے ہمیشہ کھڑے ہو کر باطل کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی سچے فرامین ہیں۔ اس لیے ہم کسی غیر مسلم کی مذہبی تہوار میں شرکت نہیں کرتے، اور جو لوگ نعوذ باللہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں وہ تو شرک کیا پروگرام ہے۔ شرک تو مبارکباد کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے برکت کی دعا کرنا، تو کیا آپ ان کی شرک کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، شرک کے لیے تو برکت کی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس معاملے میں بھی قطعاً مسلمان شامل نہ ہوں، بلکہ مسلمان اپنے عقیدے اور نظریے پر قائم رہے۔ سچا دین دین اسلام ہے، اور کسی ایسے مذہبی پروگرام میں ان کے جانا جس میں ان کی شان و شوکت کا اظہار ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اپنی شوکت اور شان منوا چکا ہے۔ باقی معاشرے میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، ہم ان کے ساتھ اس اعتبار سے کہ وہ معاشرے کا ایک فرد ہے، انسان ہے، ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ ان کے سوشل رائٹس ہیں، اکنومیکل رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں، ان کے معاشی معاشرتی سیاسی حقوق ہیں، تو ٹھیک ہے ہم ان کو دیتے ہیں۔ ان کے لیے کوٹا رکھا جاتا ہے، اس کے لیے ان کے الیکشن میں ان کو نمائندگی دی جاتی ہے، معاشی طور پر وہ کماتے ہیں۔ ہمارے بازار میں سکھوں کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے کمائیں، اسلام تو ان کو، اور بلکہ ان کا مذہبی حق ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق جیسے چاہیں اپنی عبادتگاہوں میں کام کریں، عمل کریں۔ لیکن مسلمان ان کی مذہبی عبادت گاہوں میں تہوار میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا جو نظریہ ہے وہ اسلام سے ہٹ کر ہے، باقی معاشرے میں وہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس اعتبار سے آج کا یہ خصوصی درس قرآن اس لیے ہم نے رکھا۔ آپ دیکھیے کہ جو قرآن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام کی شان بیان ہوئی، یہ تو پہلی کتابوں میں بھی نہیں ہے، ایسی شان ہم نے بیان کی۔ اور عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں، یہ سارے انبیاء کرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان رسولوں میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اسی خوبصورتی کے ساتھ قائم رہنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو
اس سچے سچے نظریے اور عقیدے پہ قائم دائم رہنے کی توفیق